السلام علیکم. میرا ستمگر کس نو تحریر نور آصف. سب سے پہلے جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے پرزور ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور جو کمنٹ کرتے ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور بہت بہت معذرت کر رہی ہوں کہ جو میری ایک ویڈیو لیٹ ہوئی ہے بد کردار، جس کے لیے سب بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں. پلیز اب مجبوریوں کو سمجھا کریں. ایسا ہو جاتا ہے، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے پینڈنگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کام چھوڑنا پڑتا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا. سیل فون بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کی ٹچ سکرین جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہیلڈ ہو جاتا ہے. پرابلم کر رہا تھا لیکن اب ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ایپی آگے سے بر وقت پوری کوشش کروں گی ملے گی، اگر کوئی مسئلہ بیچ میں کوئی مسائل نہ آ جائے. پھر ایک دفعہ بہت بہت معذرت. شروع کرتی ہوں آج کی ایپی اس دعا کے ساتھ. اللہ پاک آپ سب کو حاسدوں اور بری نظر سے بچائے، آمین. روحی کافی لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو داور آنکھیں بند کیے تصویر کا فریم سینے سے لگائے ہوئے تھا. روحی نے ٹھنڈی گہری سانس لی. وہ جانتی تھی یہ عمل کی تصویر ہے. ان 8 سالوں میں اس نے اکثر داور کو اس تصویر کے ساتھ دیکھا تھا. داور نے اسے کبھی بتایا تو نہیں تھا اس تصویر کے متعلق. وہ جانتی تھی کہ یہ تصویر عمل کی ہے. روحی کو تو داور کی آنکھوں کا رنگ ہی آج تک معلوم نہ ہو سکا. اس نے ان آنکھوں میں صرف عمل کی محبت کے رنگ دیکھے تھے، صرف عمل کا عکس دیکھا تھا. روحی نے داور کی خوشیوں کے لیے دل سے دعا کی تھی. داور نے کھٹکے کی آواز پر آنکھیں کھولیں اور تصویر کو ڈرار میں رکھ دیا اور نامحسوس انداز میں اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا. تم کب آئی؟ داور نے چیئر پر سیدھا ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھا. بس ابھی ہی آئی ہوں، جب تم دنیا سے غافل کسی کی یاد میں گم تھے. روحی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی. ارے نہیں، وہ تو ایسے ہی. اصل میں ان 4 سالوں میں عمل کی عادت ہو گئی ہے. اب وہ نہیں ہے تو تھوڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. داور نے اپنے دل کے درد کو دبائے بشاشت سے کہا. ہاں یہ تو ہے، عمل کی عادت ہو گئی ہے. میں بھی اسے بہت مس کر رہی ہوں. اور بائی دا وے تم اکیلے کیوں آئے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ لگتا ہے میڈم کی نیند پوری نہیں ہوئی ابھی تک. داور مسکرایا تھا روحی کی بات پر. وہ اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ ابھی بھی پاکستان میں ہے. واٹ؟ داور یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ پاکستان میں ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے وہاں پر؟ اور تم اسے اکیلا چھوڑ کر آگے ہو؟ روحی حیرانگی سے چیخی. داور چند لمحے خاموش رہا اور پھر کافی کے مگ سے ایک سپ لیا تھا. روحی حیرانگی سے داور کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو مگر کہہ نہ پا رہا ہو. روحی، اصل میں سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے. اب میں اور عمل اپنے ملک رہیں گے، وہیں پر ہم اپنا بزنس سیٹ کر رہے ہیں. بہت رہ لیا اپنے ملک، اپنی سرزمین سے دور. روحی کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا گرم مگ چھلک کر اس کے ہاتھوں کو جلا گیا. سی کی آواز پر داور نے روحی کو دیکھا جو اپنے جلے ہوئے سرخ ہاتھ کو پکڑے نم آنکھوں سے داور کو دیکھ رہی تھی. داور ایک دم پریشانی سے روحی کی طرف بڑھا. روحی کیا ہوا یار؟ کیا کیا تم نے؟ اپنا ہاتھ جلا لیا؟ کپ پر پکڑ مضبوط رکھنی تھی. داور اس کے سرخ ہاتھ کو دیکھ کر پریشانی سے بولا جہاں پر آولا پڑ چکا تھا. میری پکڑ تو کسی چیز پر مضبوط نہیں، کسی رشتے پر نہیں. اگر ہوتی تو کوئی مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. اور تم اتنا سا جلا ہوا ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو. اور یہ آبلہ دیکھ کر پریشان ہو رہے ہو. یہ تو کچھ نہیں. اس دل پر اور روح پر بہت سے زخم اور آبلے ہیں جس کی تکلیف اور تپش میں ہر وقت اپنے گرد محسوس کرتی ہوں. روحی کی آنکھ نمکین پانیوں سے بھر چکی تھی. جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ داور کے سامنے اس کے آنسو گر کر اپنی وقت گنوا دے، کیونکہ وہ جانتی تھی داور کے پاس ان آنسوؤں کی کوئی وقت نہیں، بالکل اس کے جذبوں کی طرح. داور لب بھینچ کر کافی دیر تک بند دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے ابھی ابھی روحی نکل کر گئی تھی. داور چاہ کر بھی روحی کے پیچھے نہیں گیا تھا. وہ چاہ کر بھی روحی کے آنسو نہیں سمیٹ سکتا تھا. داور کو احساس تھا اپنی لا تعلقی اور بیگانگی کا جو وہ روحی سے رکھتا، مگر وہ کیا کرتا؟
وہ اسے جھوٹی امید نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر دل کے ہاتھوں وہ مجبور تھی، وہ بھی اپنے دل سے ہی شکست کھائے ہوئے تھا۔ داور کا دل دکھ رہا تھا روحی کے دکھ پر، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ تو خود زخم خوردہ تھا، وہ اس کے زخموں پر کیا مرہم رکھتا؟ داور نے تھکے تھکے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ٹیک لگائی۔ انتظار حاصل لا حاصل، داور زیر لب بڑبڑایا۔ احان عمل کو ڈراپ کرنے کے بعد آفس آیا تھا اور شانزے کو کمرے میں آنے کو کہا۔ احان نے آرام سے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر ہینگ کیا اور واش روم کا رخ کیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر احان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اپنے کندھے کو دیکھا، جہاں پر گہرا نیلا نشان پڑا تھا۔ کلچ کندھے کے جوائنٹ پر لگا تھا۔ احان کی نظر اپنی گردن پر گئی، جہاں عمل کے ناخنوں کے نشان تھے، جہاں ہلکی سی خون کی بوند چمک رہی تھی۔ احان نے مسکراتے ہوئے اپنی انگلی کی پور سے خون کی بوند کو چنا تھا۔ میری جنگلی بلی، احان نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ کافی دیر تک احان آنکھیں بند کر کے عمل کے لمس کو محسوس کرتا رہا۔ بڑے عرصے بعد احان کی روح اندر تک سرشار ہوئی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر احان چونکا تھا اور واش روم سے باہر آیا۔ یس کی آواز پر شانزے اندر آئی تھی۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ جی مس شانزے بیٹھے۔ مس شانزے، میری آج کوئی اور میٹنگ تو نہیں، یا اگلے ہفتے تک کوئی میٹنگ ہے جس میں میرا ہونا ضروری ہو؟ ذرا مجھے شیڈیول دیکھ کر بتائیں۔ جی سر، کل آپ کی شاہ بردرز کے ساتھ بہت اہم میٹنگ ہے اور 2 دن بعد باہر سے فورن ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو ان کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے۔ تو ایسا کریں، یہ میٹنگز کینسل کر دیں اور فورن ڈیلیگیشن کو منع کر دیں۔ شانزے نے احان کی بات پر حیرانگی سے دیکھا۔ سر، آپ نے پچھلے 1 ہفتے میں 2 امپورٹنٹ میٹنگز کینسل کیے ہیں، جن کی وجہ سے کروڑوں کی ڈیل ہمارے ہاتھ سے نکلی ہیں۔ اگر آپ اسی طرح میٹنگز کینسل کرتے رہے، اسٹاک ایکسچینج میں ہمارے شیئرز بری طرح گر جائیں گے۔ شانزے کی آواز اونچی ہو گئی، جس پر احان نے گھور کر شانزے کو دیکھا تھا۔ سوری سر، لیکن کچھ نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہ کریں۔ اگلے ہفتے تک کوئی میٹنگ نہیں ہوگی۔ وہ لوگ انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں نیکسٹ ویک کا ٹائم دے دیں۔ جیسے آپ کہیں، شانزے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مس عمل کے ساتھ جو کانٹریکٹ کرنے جا رہی ہیں، اس کی تمام ڈیٹیلز مجھے ابھی کے ابھی چاہیے۔ عمل کے نام پر شانزے نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے تھے۔ جی سر، ابھی آپ کو تمام ڈیٹیل دے دیتی ہوں، شانزے خشک اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے احان سے اجازت لیتے باہر کو آئی تھی۔ اپنے کیبن میں آ کر شانزے نے فائل اٹھا کر ٹیبل پر پٹکی دی۔ بہت کوشش کے روکنے کے باوجود گرم گرم سیال مادہ شانزے کی آنکھوں سے بہنا شروع ہو گیا تھا۔ نہیں احان سر، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، حد سے بھی زیادہ۔ مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی پیار نہیں دے سکتا۔ میں آپ کے لیے اپنی جان دے سکتی ہوں اور ضرورت پڑنے پر جان لے بھی سکتی ہوں۔ شانزے کی ضبط کے مارے آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ احان کو کھونے کا احساس اس کے دل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ عمل ہوٹل میں آ کر جلتی کڑتی رہی تھی۔ احان کی بدتمیزیاں اور حد سے بڑی بے باک جسارتیں یاد کر کے عمل شرم سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ بدتمیز انسان، شرم تو نام کی نہیں ہے اس میں۔ اگر آئندہ اس طرح کی بدتمیزی کی تو جان سے مار ڈالوں گی۔ کس حق سے چھو رہا تھا مجھے؟ بدتمیز، جاہل، بیہودہ۔ عمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ احان کی زندگی سے بہت دور چلی جائے۔ پتہ نہیں کب تک برداشت کرنا پڑے گا یہ سب کچھ۔ عمل نے اپنے دکھتے سر کو دبایا تھا۔ احان سے ملنے کے بعد اس کے سر میں ایسے ہی شدید درد شروع ہو جاتا، ایک ایک زخم پھر سے ادھڑنے لگتا تھا۔ فون رنگنگ پر عمل فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ داور کالنگ پر عمل دل سے مسکرائی تھی۔ پتہ نہیں یہ داور کو کیسے پتہ چل جاتا ہے جب جب مجھے کسی دوست، کسی غم کے سار کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمل نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ عمل،
کیسی ہو؟ ہمیشہ کی طرح داور نے اپنا مخصوص سوال دہرایا۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، امل خوشگواری سے بولی۔ امل داور سے کافی دیر تک بات کرتی رہی، جس کی وجہ سے امل کا غصہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا، جو اسے احان ملک پر تھا۔ فون بند کر کے امل کپڑے چینج کرنے کے لیے اٹھی تاکہ شاور لے کر کچھ آرام دہ پہنا جا سکے۔ ویسے بھی ان کپڑوں سے اور اپنے جسم سے اسے احان ملک کی پرفیوم کی مخصوص مہک آ رہی تھی۔ اسے خود سے احان کی مہک آ رہی تھی اور اپنے بدن اور چہرے پر احان کا لمس محسوس ہو رہا تھا، جس سے وہ جلد از جلد نجات پانا چاہتی تھی۔ داور اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا جب دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ داور نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے روحی کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جو بلیک ٹاپ بلیک پینٹ پہنے بڑی فریش سی مسکراتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ روحی نے داور کو دروازے کے بیچ جمع دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں آؤ؟ داور نے اسے اندر آنے کو جگہ دی۔ داور، تم نے ڈنر تو نہیں کیا نا؟ روحی نے ہاتھوں میں پکڑا انویلپ ڈائننگ ٹیبل پر رکھا تھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں، تھینک گاڈ۔ روحی نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے تمہاری فیورٹ براؤنیز اور تمہارا فیورٹ پاستا بنایا ہے۔ روحی بولتی ہوئی شاپنگ بیگ سے تمام چیزیں نکالتے ساتھ ٹیبل پر سیٹ کرنے لگی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ داور کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ تم ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تو جدا ہونے کے بھی کوئی اصول و ضوابط ہونے چاہیے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اچھا اور آخری ڈنر کیا جائے۔ روحی مسکراتی ہوئی بولی۔ داور روحی کی بات پر خاموش ہو گیا تھا۔ داور کو خاموش دیکھ کر روحی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، اور ویسے بھی تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اور امل کی جان ایسے ہی چھوڑ دوں گی؟ روحی بھی چیئر کھسکا کر بیٹھ چکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ داور حیران ہوا۔ مطلب یہ کہ میں بھی تمہارے ساتھ جا رہی ہوں پاکستان، روحی مسکراتے ہوئے بولی۔ داور کا کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ رکا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں پسند نہیں آیا کہ میں تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں؟ مجھے نہیں لگتا تمہارا جانا مناسب ہے روحی، یا تم وہاں ایڈجسٹ ہو سکو گی؟ تمہارا ملک تو یہ ہے، اٹلی۔ داور خشک لہجے میں بولا۔ بے شک یہ میرا ملک ہے، مگر یہاں پر میرا کوئی نہیں ہے داور، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ داور۔ روحی خاموش ہوئی تھی۔ میں خالی کاسہ لیے تمہاری راہ میں کھڑی ہوں، پتہ نہیں کب سے۔ تمہیں میرا درد، میرا خالی پن کیوں نظر نہیں آتا؟ روحی بھیگی آواز میں بولی۔ اس نے سوچا تھا اپنے جذبوں کو اس کے سامنے اعیاں کر کے انہیں بے مول نہیں کرے گی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی انا کا قتل کر کے آج اس کے سامنے بھیک مانگ رہی تھی، شاید اس کو ترس آ جائے۔ میں تو خود خالق کو شکول لیے کسی اور کے در پہ کھڑا ہوں، داور کی سنجیدہ آواز گونجی۔ مجھے نا امید مت لوٹاؤ۔ روحی کانپتی ہوئی آواز میں گڑ گڑائی تھی، جیسے جو خود خالی ہاتھ ہو وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے۔ داور سپاٹ انداز میں بولا۔ روحی چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسک پڑی تھی۔ داور پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا اور پھر آ کر روحی کے پاس والی چیئر پر بیٹھا۔ پلیز روحی، تم میری سب سے اچھی دوست ہو، یوں مت کرو، میرا امتحان مت لو، یہ رشتہ دوستی کا رشتہ مت چھینو مجھ سے، میں مجبور ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ جھوٹی تسلی بھی نہیں۔ داور شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ تو اس دوستی کی قسم مجھے ساتھ لے چلو۔ روحی نے اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ داور نے لمبی گہری سانس لی تھی۔ تو ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ پہلے بھی اپنی ایک دوست کو چھوڑ آیا تھا، آج تک پچھتا رہا ہوں، اور ویسے بھی امل مجھے جان سے مار ڈالے گی اگر تمہارے بغیر گیا تو۔ روحی داور کی بات پر مسکرائی تھی۔ اب ڈنر کریں، تمہارے چکروں میں ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ ہاں تو تم ہی مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے، تم مجھے بھی تو ساتھ چلنے کا کہہ سکتے تھے، روحی آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ داور روحی کی بات پر مسکرا کر رہ گیا۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں تمہارا پاکستان دیکھنے کو۔ کب جانا ہے؟ روحی نے بچوں کی طرح ایکسائٹڈ لہجے میں پوچھا۔ 2 دن بعد۔ داور نے مسکراتے ہوئے روحی کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔
احان خوشگوار موڈ میں آفس میں داخل ہوا تھا۔ شانزے احان کو دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی۔ گڈ مارننگ سر، شانزے نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا۔ گڈ مارننگ مس شانزے، سب ٹھیک ہے؟ احان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، سب ٹھیک ہے، شانزے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جب سب ٹھیک ہے تو میرے روم میں کافی لے کر آئیں، احان نے چمکتی آنکھوں اور گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو شانزے نے بھرپور نظر احان پر ڈالی تھی، جو بلیک پینٹ، بلیک شرٹ اور بلیک کوٹ پہنے بہت چارمنگ اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ شانزے احان کو بلیک کلر میں دیکھ کر خوشگواری سے مسکرائی تھی، کیونکہ آج شانزے نے بھی بلیک کلر کا انتخاب کیا تھا۔ شانزے اس وقت بلیک سکرٹ اور بلیک سلیو لیس شرٹ میں ملبوس تھی، جس کا گلا کافی گہرا تھا۔ شانزے کے خوبصورت خد و خال، بدن کے نشیب و فراز بہت نمایاں ہو رہے تھے۔ ہلکا سا میک اپ کیے، بالوں کو کرل کیے، وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ اس نے یہ ساری تیاری احان ملک کے لیے کی تھی۔ وہ احان ملک کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی احان ملک عمل کے لیے پاگل تھا۔ جب عمل اس کے سامنے ہوتی تو اس کی آنکھوں میں صاف صاف عمل کا عکس نظر آتا تھا، مگر عمل کی آنکھوں میں اس نے احان کے لیے سرد مہری اور لا تعلقی دیکھی تھی۔ اور ویسے بھی عمل تو احان سر سے ڈائیورس چاہتی ہے۔ بہت جلد احان سر کو میرے آگے میری محبت، میرے سچے جذبے جو خالص ان کے لیے ہیں، سرینڈر کرنا پڑے گا۔ احان نے شانزے کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ شانزے چونکی تھی۔ مس شانزے، کہاں کھو جاتی ہیں آپ؟ احان کے متوجہ کرنے پر وہ خفیف سا مسکرائی۔ کافی لے کر آئیں میرے کمرے میں، احان حکم دیتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شانزے دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر کافی لیے اندر داخل ہوئی۔ مس شانزے بیٹھیں، احان نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ مس شانزے، ہماری ابھی کچھ ہی دیر میں مس عمل کے ساتھ میٹنگ ہے۔ تمام ڈیٹیلز چیک کر لی ہیں۔ آپ بھی مس عمل کو کال کر کے میٹنگ کے متعلق آگاہ کریں۔ عمل کا نام سنتے ہی شانزے کے اندر آگ بھڑکی تھی۔ جی سر، شانزے اپنے تاثرات پر قابو پاتی ہی آفس کے لینڈ لائن سے عمل کا نمبر ملانے لگی۔ احان نے اسے اسپیکر آن رکھنے کو کہا، جس پر شانزے نے غصہ ثبت کرتے ہوئے اسپیکر آن کیا تھا۔ احان بے چینی سے عمل کے فون اٹھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ احان کو اپنی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کل کی رات احان کے لیے بہت مشکل ثابت ہوئی تھی۔ اسے کل کی رات صدیوں کے برابر لگی تھی۔ ساری رات احان نے جاگ کے گزاری تھی۔ عمل کے لیے اس کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ احان کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ عمل کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد احان عمل کو دیکھنے کو، اسے چھونے کو بہت بے قرار ہو رہا تھا۔ عمل جو گہری نیند سوئی ہوئی تھی، موبائل فون کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر آنکھیں بند کی ہاتھوں سے موبائل کو تلاش کیا تھا، اور پھر ذرا سی آنکھیں کھول کر موبائل اسکرین پر نظر دوڑائی۔ احان کے آفس کا نمبر دیکھ کر عمل کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ ناٹ اگین، عمل نے بیزاری سے بڑبڑاتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ سر، کال کاٹ دی گئی ہے، شانزے خود پر قابو پاتے دانت پر دانت جمائے بولی۔ احان جو چیئر کے پاس کھڑا تھا، احان نے اپنی بیٹ پر بے چینی سے ہاتھ پھیرا۔ مس شانزے، آپ دوبارہ کریں، اور تب تک کرتی رہیں جب تک مس عمل فون نہیں اٹھا لیتی۔ جی سر، شانزے بظاہر مسکرا کر مگر تلملاتے ہوئے دوبارہ فون کیا تھا۔ ڈھیٹ انسان، ایسے میری جان نہیں چھوڑنے والا، ایسے میری جان نہیں چھوڑے گا۔ عمل نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے فون اٹھایا۔ ہیلو، کیا مصیبت ہے؟ کیوں کیا فون مجھے؟ عمل کی غصے سے بھری آواز اسپیکر پر گونجی۔ شانزے نے غصہ ضبط کرتے ہوئے احان کو دیکھا تھا اور پھر لمبا گہرا سانس لیا۔ میم، میں احان سر کی سیکرٹری شانزے بول رہی ہوں۔ آج آپ کی میٹنگ ہے۔ جو مال آپ کی کمپنی نے تیار کرنا ہے، سر اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، سب کچھ داور کو پتہ ہے، وہ آ کر دیکھ لیں گے، عمل نے اکھڑے لہجے میں جواب دیا۔ داور کے نام پر احان ملک نے مٹھیاں بھینچی تھیں اور غصے سے فون کریڈل سے اٹھا کر کان سے لگایا۔ کیا مطلب ہے مس عمل آپ کا؟ ہم یہاں بیٹھ کر داور کا انتظار کریں؟ جو ہماری کمپنی کروڑوں روپیہ خرچ کر رہی ہے، آپ کو سرمایہ فراہم کر رہی ہے، وہ اس لیے کہ آپ مجھے فون پر اپنی نالائکی فخریہ انداز میں بیان کریں؟
अहान संजीदा लहजे में बोला तो अमल ने गुस्से से फ़ोन को देखा। अगर अहान मलक सामने होता तो ये फ़ोन यकीनन उसके सर पर दे मारती। मिस अमल, आधे घंटे में आप तमाम डिटेल्स के साथ यहाँ पर हूँ, और हाँ, ढंग के हुलिये में आइएगा, वरना कल की धमकी पूरी करने में कोई आर महसूस नहीं करूँगा, और यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अहान ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए सर्द लहजे में बोलते हुए फ़ोन गुस्से से पटका था। दावर का नाम लेना ज़रूरी था इसने। अहान ज़ेरे लब बड़बड़ाया। अमल बेयकीनी से फ़ोन को देख रही थी। किस तरह अहान ने इसे नालायकी का ताना दिया और किस लहजे में इस बात की है, जैसे मैं इसकी कोई एम्प्लॉय हूँ और ये सब कुछ इसने अपनी सेक्रेटरी के सामने किया है। बदतमीज़ बेहुदा इंसान। अमल ने गुस्से से फ़ोन बेड पर पटका और तैयार होने चल पड़ी।